سب سے پہلے دین کا جو پہلا بڑا جو مقصد ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تعلیم و تربیت، جس کو آج اپنی زبان میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اسکول۔ مجھے پوری دنیا میں صرف پاکستان کی بات نہیں کرتا، پوری دنیا میں کوئی ایک ملک بتا دیں جہاں پر قرآن و حدیث جس طرح اللہ نے اور اس کے نبی نے کہا اس طرح پڑھایا جا رہا ہو اور پھر دنیاوی بھرپور تعلیم دی جا رہی ہو۔ مجھے بتائیں، آج 100 سال کا ریکارڈ چیک کر لیں، ہم نے کتنے سائنسدان پیدا کیے، ہم نے کتنے انجینئر پیدا کیے، ہم نے کتنا جناب اسپیس پر ریسرچ کرنے والے پیدا کیے، سارے وہاں کفار سے آ رہے ہیں۔ مسلمان اپ ڈیٹ ہوتا ہے، آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہوتا، وہ پرانا نہیں ہوتا، وہ دنیا کو بتاتا ہے کہ دین کے تحت دنیا کو کیسے لینا ہے۔ کیا مزے کی بات ہے، آج ایلن مکس جو ہے وہ اسپیس پر تحقیق کر رہا ہے، تو آج مسلمان 50 ملک سوئے ہوئے ہیں، ان کا دماغ نہیں ہے، اتنی صلاحیتیں نہیں ہیں۔ دین کہتا ہے کہ اسپیس پر جائے تو سب سے پہلے مسلمان جائے، کوئی انجینئرنگ میں تحقیق کرے تو سب سے پہلے مسلمان دنیا کو بتائے کہ انجینئرنگ کا یہ پل اس طرح بننا ہے، کوئی نئی ریسرچ آئے تو مسلمان بتائے کہ اس ریسرچ میں یہ کام کرنا، گورا آپ سے سیکھنے آئے نہ کہ آپ گورے سیکھنے جاؤ۔ ہم نے دین کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ان کو عادات بنا لی ہے، ان کو رسومات بنا لی ہے۔ جیسی آتے ہیں مسجد میں عادتاً نماز پڑھی اور عادتاً جا کر دکان پر بیٹھ کر اسی طرح ہی 2 نمبری شروع کر دی، اس طرح ہی جھوٹ بول رہے ہیں، اسی طرح ہی وعدہ خلاف۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ رب ہمیں مسجد میں بلایا کیوں تھا، ہم سے کروانا کیا تھا، ہم کر کے کیا جا رہے ہیں۔ ہم نے دین کو رسومات کا نام دے دیا، عادات کا نام دے دیا۔ اس مرکز میں اصحاب صفا کے نام پر سکول بنا تھا، اور آج ایک مجھے انٹرنیشنل اسکول بتا دیں، پاکستان کی چلے بات کر لیں، دنیا دار لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی دیندار لوگ کہاں پہ ہیں۔ انہوں نے بڑی مارکا مارا ہے تو قرآن و حدیث وہی وہ جو پرانا چلا آ رہا ہے، اس کی جو حکمت تھی، اس کا جو فلسفہ تھا، جو اس کے میسیجز تھے، اس کو سمجھائے بغیر وہ 5-7 سال میں ایک بندہ دمی سی تیار کر کے کرتا ہے، وہ منبر پر کھڑے ہو کر اپنے فرقے کی بات کرتا ہے، اپنے بابے کی بات کرتا ہے، اپنے جن عالم کی بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے باقی سارے وقت ہے بس یہی نماز ایسے پڑھو، نماز میں لڑائی ڈال دی ہے۔ وہ باتیں کسی حد تک ٹھیک ہے لیکن ان کا طریقہ کرنے کا ٹھیک نہیں۔ آج اسکول ایسے بنائے کہ جس میں قرآن و حدیث بھرپور اور دنیاوی علوم بھی بھرپور ہو۔ یہ FA BA MA ہمارا سلیبس نہیں ہے، یہ مسٹر چپس ہمارا سلیبس نہیں ہے، یہ ریور تھیمز اور یہ ہمارا سلیبس نہیں ہے۔ خدا رہا 200 سال پہلے جو گورا ہمیں دے گیا، آج بھی ہم خود بھی پڑھ رہے ہیں، اپنے بچوں کو وہی پڑھا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہاں گئے؟ حضرت عمر فاروق کہاں گئے؟ حضرت عثمان غنی کہاں گئے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہاں پہ گئے؟ ہماری کتابوں میں کہیں ان کے واقعات، ان کے معاملات ہیں۔ ہم تو جذباتی ہیں، محبت بڑی ہے، کیا ان کی کبھی کوئی سیرت کی کتاب ہم نے پڑھی؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ان کی زندگی کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آج یہ نیا ٹرینڈ کیا ہے؟ موٹیویشنل اسپیکر۔ میں کہتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا موٹیویشنل اسپیکر ہی کوئی نہیں تھا۔ اس کی ایک مثال رکھ دوں، ایک صحابی کو کہا کہ تم اگر یہ کھجوریں کھا رہے ہو نا، یہ کھجوریں ابھی کھانے سے پہلے اگر تم جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا یہ کھجوریں کھانے میں ٹائم ضائع ہو، یہ پڑھیے کھجوریں لڑتا ہوا جنت میں چلا۔ یہ موٹیویشن تھی۔ آج گلی گلی میں موٹیویشن، کیا ہم اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو موٹیویشن اسپیکر کے طور پر انٹروڈیوس نہیں کروا سکتے کہ وہ ترغیب کیسے کرتے تھے؟ ایسے لوگ تیار کیے جو جا کے باہر جا کر نہیں جانے بھی نہیں دیتے تھے اور کہتے تھے کہ جو یہ شخص کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے۔ ہم نے اپنے نبی کو کیا پیش کیا؟ ہم نے اپنے صحابہ کرام کو کیا پیش کیا ہوا ہے؟ ایک سکول بنے، اس کے بعد کیا؟ وہ ایک پبلک مرکز تھا۔ مسجد نبی کیا تھا؟ پبلک مرکز تھا۔ وہاں پر فیصلے ہوتے تھے، وہاں لوگوں کی ضروریات پوری کی جاتی تھی، وہاں پر جب بھیجے جاتے تھے، لشکر بھیجے جاتے تھے، وہاں پر جنگی مشقیں ہوتی تھی، وہاں پر سارے آج کی ضرورت میں کیا ہو سکتے ہیں؟ کیا ایسے مراکز نہیں بنا سکتے؟ وہاں پر سکول ہو، وہاں پر رہائشیں ہو، وہاں پر خوشی غمی کی تقریبات کے مراکز ہو، وہاں پر شادی بیورو ہو، لوگوں کی شادیوں کے رشتوں میں پریشان ہے، وہ مرکز ایسا بنا وہ چھان پڑھ کر بچی اور بچیوں کے رشتے ڈھونڈ کر دیا۔ وہ آپ لوگ کیا کریں؟ وہاں پر دسترخوان، لوگوں کو کھانا فری کھلایا جائے، وہاں پر لوگوں کے مسائل سنے جائیں،
کسی کا پٹواری کے پاس مسئلہ خراب ہے, کسی کا ایس ایچ او کے پاس مسئلہ ہے, وہ مرکز بنا ہو, اس کو پتہ ہوا رات کے 2 بجے بھی گیا تو مجھے وہاں پر کھانا بھی مل جائے گا, مجھے رہائش بھی مل جائے گی. مجھے کسی نے میرے پر غلط پرچہ کیا ہے تو وہاں پر ایک نمائندہ بیٹھا ہوا ہے, وہ میری بات سنے گا اور پوری ٹون کا پھر وہ ایس ایچ او کو جو کہے گا نا وہ کہے گا یہ بندہ بات صحیح ہے, اس کا مسئلہ حل کرنا. ہم نے دین کو کیا سمجھا ہوتا ہے؟ نماز, روزہ, حج, زکات, وہ یہ اپنی جگہ, لیکن اس کا پتہ نہیں ہم کیوں کر رہے ہیں. یہ ٹریننگ ہے, یہ اللہ سپاہی تیار کر رہے ہیں, یہ سپاہی تیار ہو رہے ہیں, اور ان سپاہیوں نے جڑ کر امت بن کر پھر پوری دنیا میں پھیل کر دین کے غلبے کے لیے کوشش کرنی تھی, ایک جماعت بننی تھی. پھر وہاں پر ہاسپٹل ہو, وہاں پر پھر جو لوگ پینے کا صاف پانی ہو, یہ آج کی چیزوں کو اس میں ایڈ کرے تو وہ نبوی مرکز تھا. ہم نے مسجدوں کو صرف نمازوں کی حد تک محدود کرنی ہے, جلسوں کی حد تک محدود کرنی ہے, دروس کی حد تک محدود کرنی ہے. یہ بڑا ہی 1% والا کام ہے, باقی 99% جو کام ہے وہ بھی پڑھیں گے مرکز میں. یہ مسجد نبوی میں ہوتا تھا. یہ ہم نے ایک چھوٹا سا نقشہ بنایا, یہ 1 ایکڑ پر یہ سارا سسٹم چل سکتا ہے, اور کوئی دنیا کی ایسی چیز نہیں ہے جو انسان کو ضرورت ہو وہ اس میں نہ ہو. وہ کہتا ہے روٹی کپڑا مکان بٹوں نے کیا تھا نا, اس نے تو ووٹ کے لیے کہتے, اس میں اس سے اگلی بات نہیں ہے. کیا ہے؟ اسکول ہے, اس میں رہائش ہے, خوشی غمی کی تقریبات ہے, شادی بھی ہو رہا ہے, دسترخوان ہے, روزگار کا مرکز ہے, مسائل کا حل ہے, واٹر پلانٹ ہے, مسجد ہے, ہاسپٹل ہے, پارک ہے. یہ وہ مرکز تھا جو مسجد نبی کا بنایا. اس راستے پر یہ مراکز پوری دنیا میں بننے کی ضرورت ہے. اس پر چل کر جو نا ہم اس منزل کی طرف چلنا شروع ہو جائیں گے. پھر اس کے ذریعے اس اسکولوں میں ایک نسل تیار ہو 20 سال میں, اور وہ نسل تعلیمی اور شعوری طور پر اس بڑے درجے پر ہو, اسے سمجھو کہ اب میں نے الیکشن کے ذریعے تبدیلی لانی ہے, میں نے جناب علی صدارتی نظام کے ذریعے لانی ہے, میں نے کیپٹلزم کے لیے لانی ہے, میں نے اشتراکی نظام کے ذریعے لانی ہے. کس کے ذریعے لانی ہے؟ قرآن و حدیث کی حدود کے اندر اس وقت جو چیز سوٹ کرے اس کا نظام اسلامی نافذ کیا جائے. اور پھر دنیا بتائیے, دنیا آپ سے سیکھ لے. یار آپ نے اسکول بنایا تو اتنا اچھا ہے, ہمیں بھی بتاؤ. آپ نے یار جو سسٹم چلایا, آپ نے لوگ سوشل ویلفیئر سسٹم جو بنایا ہوا ہے, یورپ نے بنایا, وہ آپ سے سیکھنے آ جائیں. وہ ہاسپٹل میں ویلفیئر کس طرح لوگوں کی ہو رہی, وہ آپ سے سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں. وہ بتائے, وہ پوچھے کہ یار آج نئی نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں, یہ سارے مسلمان ہی کر رہے ہیں, یہ آج اس وقت کیا ہوگا؟ پھر زبان سے تبلیغ کی ضرورت نہیں پڑے گی. وہ لوگ کہیں گے مسلمان ایسے اچھے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں کلمہ پڑھاؤ, تبلیغ کی ضرورت نہیں پڑے گی. آج ہم تبلیغ کے لیے زبانی میرے جیسے اپنی بڑاس نکال کر بڑے اس خوشیاں میں دین پھیرا. دین زبان سے نہیں عمل سے پھیلتا ہے. آج سب سے بڑا فتویٰ کیا ہم پر کہ مسلمان ہے, اور یار یہ عمل سے دور ہے, فراٹیاں مسلمان ہے, 2 نمبر مسلمان ہے, منافق مسلمان ہے, جو زبان کر رہے اس پر پورا نہیں اترتا. یہ کاروباری بندہ نہیں ہے, یہ دھوکھا کرتا ہے یار. تو کیا بدنام کس کو کر رہے ہیں؟ ہم دین کو بدنام کر رہے ہیں. تو اس لیے خدا را ان مراکز کی طرف آئے, ایسے مراکز بنے جو فرقہ واریت سے پاک ہوگا. امت کے لیول پر میں نے جو شروع میں بات بتائی ہے, 4 احادیث کتب کی شیعہ کی پکڑنے, 6 اپنی پکڑنے, اور 2-4 جو ہے ذیلی وہ بھی لے لیں, اس پر تحقیق کریں, بیٹھ جائیں, 1-2 سال ریسرچ کریں, ایک حدیث کو ایک اس کا بالکل علیحدہ کر دیں, اور ایک ایسا مجموعہ بنائیں جس پر کوئی انگلی اٹھا نہ سکے, اور لوگوں کو بتائیں کہ ہم سب مسلمان ہیں, ہم ایک امت ہے. گھر میں اگر فساد یا لڑائی یا اختلاف ہو جائے تو اس کی ایک کچھ حدود رکھنی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کو گھر سے ہی نکال دینا. ہم اسلام کے دائرے سے لوگوں کو نکال رہے ہیں. تو بھی کافر, تو بھی کافر, تو بھی مشرک, تو بھی بدعتی, تو بھی دوست کی. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. انہیں تو جو منافقین کا سردار تھا عبداللہ بن ابی, اس کو بھی جب فوت ہو گیا تو اس کا بھی جنازہ پڑھایا. اس کے منہ میں بھی اپنا لعاب دفن ڈالا تھا, اس کو بھی کرتا اتار کر دیا تھا. حضرت عمر فاروق آ کر کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہیں, اس نے رئیس المنافقین ہے, کھلا اس نے منافقت کی ہے, آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے کہا اللہ 70 دفعہ کہتا میں اس سے زیادہ اس کی کروں گا, اللہ اس کو معاف کر دے. اس درجے کا اختلاف کس کے لیے انہوں نے کر کے دیا؟ ہمیں بتایا ہے
کہ دشمن اگر اس درجے پر بھی چلا جائے تو اس کو کس درجے پر جا کر معاف کرنا ہے. تبھی تو لوگوں نے کہا کہ ہمیں کلمہ پڑھاؤ. آج تو میری ضد، میرا انعام، میرا فرقہ، میری ذات، میرا مولوی، میری بات، اس سے کوئی بات ٹکرائے قرآن و حدیث سائڈ پر، میں ہر بندہ قرآن و حدیث کی بات کرتا ہے، لیکن جب بات عمل کی طرف آئے کہ بھائی تم میں یہ خامی ہے، کوئی ماننے کو تیار نہیں. کہتے میں مانوں تو میں نیچے ہو جاؤں گا، بس اب میں نے اڑ جانا ہے، ضد کرنی ہے، نہیں مان. قرآن بتائیں، حدیث بتائیں، اس کی توجیہات بتائی جائیں گی. وہ نہیں اس کا مطلب یہ نہیں تھا، اس کا مطلب یہ نہیں تھا. ادھار ان چیزوں سے نکلنے. اس دین نے غالب ہونا تھا، اور غالب کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ 5-6 فٹ پر، پھر اپنے گھر پر، پھر ایک جماعت اور حکومت بن کر ہم نے یہ مراکز بنانے ہیں، ایسے سکولز بنانے ہیں جس میں قرآن و حدیث آج کے مسائل کو مد نظر رکھ کے ایسی قرآنی تفسیر کی جائے. یہ نہیں میں کہتا کوئی نئی چیز پیدا کی جائے، قرآن نے اصول بتا دی ہیں، ان اصولوں کے مطابق اس کی تشریح کی جائے کہ آج ہم نے سوشل میڈیا کے ساتھ کیا کرنا ہے، آج دنیا اسپیس پر جا رہی ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، آج دنیا جو ہے سائنس کی طرف جا رہی ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، آج دنیا دلائل کی دنیا میں جا رہی ہے، وہ ہم نے اس کے مطابق کیا کرنا ہے. اس کو اپنی ذات کے ساتھ اس کا موازنہ کر کے، اور اس کو پھر اپنی ذات پر نافذ کریں، اپنے گھر پر نافذ کریں. جماعت بن جائے، اختلاف چھوٹے موٹے ہوں، بڑے مقصد کے لیے چھوٹے اختلاف سائڈ. چھوٹے اختلاف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بنیادی اصولوں پر کمپرومائز کر لیں. جب اس طرح کی تفسیر بن جائے گی، جب اس طرح کی احادیث جمع ہو جائیں گی، مسلمانوں کو کہا جائے گا کہ کیوں ہمارے بڑے میں یہ بات سمجھائیں.